بغیر مبالغہ کے اور بغیر دیری کیے ہوئے آپ کے سامنے میں ایک بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جامعہ احسن البنات ایک دینی مدرسہ ہے۔ اس کے اندر وقت کی ضرورت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے علوم عصریہ کا رنگ چڑھانے والے اور اس کے لیے بے انتہا محنت کر کے علوم عصریہ سے ہمکنار کرنے والے جناب محمد اجلال شمسی صاحب، میں جناب محمد اجلال شمسی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں۔ السلام علیکم، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ماشاءاللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے عالم حضرات یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات شروع میں بتا دوں، میں آپ کی طرح عالم دین نہیں ہوں، میں ایک سیدھا سادہ دنیا دار آدمی ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا عطر کی دکان پہ کام کرتے ہیں تو خوشبو لگ جاتی ہے جسم پہ، تو ماشاءاللہ عالموں کا خاندان ہے، تو اس لیے تھوڑی بہت علم کی باتیں آ رہی ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ حضرت کی آپ بات سن رہے تھے تو حضرت نے ایک بات کہی کہ طاقت، اس پہ موضوع میں ادھر سے کنٹینیو کروں گا۔ ہاں، کیونکہ میں عالم نہیں ہوں تو میری تھوڑی زبان میں آپ کو اردو تھوڑی کم ملے گی، میرے تھوڑا اردو میں ہاتھ تھوڑا تنگ ہے میرا، تو اگر کوئی پریشانی ہو سمجھ میں تو آپ بتا دیجیے گا، ویسے میں آسان زبان میں بولوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت نے بھی ایک بات کہی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اور یہ بات بھی بتائی کہ جہاں پر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ طاقت کے حساب سے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، نہیں تو دل سے برا مانیں۔ تو میں اسی موضوع کو تھوڑا سا کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو جیسے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے یہاں پہ عالم دین بیٹھے ہیں، مفتیان بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت طاقتور ہیں، علم سے طاقتور ہیں۔ عابد اور عالم کا فرق تو آپ سمجھتے ہی ہیں۔ تو دینی طور پہ میں تو عابد ہوں، ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ مجھے کچھ علم ہو، تھوڑا بہت کسی سے تھوڑا زیادہ ہو۔ آج جو مقصد جو طاقت بنانے کا تھا، یہ دونوں کا ایک کامبو بنانے کی بات ہے، دونوں یعنی دین کے علم کی طاقت اور دنیاوی علم کی طاقت۔ ابھی حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی آدمی کسی فیلڈ میں زیادہ بڑھ گیا ہے تو کوئی کسی میں بڑھ گیا ہے، بیلنس لوگ نہیں مل پا رہے۔ تو جیسے میں اپنا بتا دوں، شاید آپ جانتے ہوں، مفتی ارباب صاحب ماشاءاللہ، میں تو کہتا ہوں ان سے مذاق میں بھی کہتا ہوں، سچ بھی ہے کہ پیدا تو پہلے میں ہوا تھا لیکن بڑے وہ ہیں، وہ اس لیے کیونکہ وہ کومبو ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک دنیاوی کاروبار کے ساتھ عصری تعلیم بھی لیے ہوئے ہیں۔ تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں ہم لوگ پرفیکٹ کمبینیشن، یعنی بالکل بے تاج کہتے ہیں بے جوڑ، مطلب بے مثال جوڑ جو ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھائی ہے میں تعریف کرنے کی وجہ سے، یہ میری امی نے ایک ایکسپیریمنٹ شروع کیا تھا کہ بھئی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا۔ اور سچی بتاؤں تو میں جب عالموں کو دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ حافظوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس جو طاقت ہے، رشک ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ حسد تو نہیں کر سکتے لیکن رشک کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس طاقت ہے، علم کی طاقت ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے رشک محسوس ہوتا ہے۔ تو میں اسی سینس میں آپ کو طاقتور بننے کی کچھ بات کہہ رہا تھا۔ تو جو آپ کے پاس طاقت ہے، علم کی طاقت، اگر یہی جڑ جائے صحیح اس کے ساتھ، صحیح دنیاوی طاقت کے ساتھ، تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے نبی نے بھی کر کے دکھایا ہے، حضرت عمر فاروق کا قصہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا قصہ ہے۔ تو جیسے حضرت نے بتایا، طاقتور مومن جو ہے وہ بہت چیزیں کرا سکتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت کا میں یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر لگتا ہے، چاہے وہ جسم سے طاقتور ہو، ذہن سے طاقتور ہو۔ تو آج ہم علم کی طاقت کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں دونوں طرح کی طاقتیں آ جائیں، علم کی طاقت بھی آ جائے اور جہاں پہ ضرورت ہے دینی طاقت بھی آ جائے، اگر دیکھا جائے تو لب و لباب اس ادارے کا یہی ہے، جو محنت ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ مفتی ارباب پر ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا گیا کہ دین اور دنیا کے جوڑ کو کیسے بنایا جائے۔ اور میں تو یہ جب میں تھوڑا بڑا ہوا اور الحمدللہ باہر جانے کا موقع ملا، باہر پڑھائی ہوئی، کاروبار میں ادھر ادھر گئے، تو میں نے ایک بات دیکھی کہ ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر ہی یہ کر کے کہ دین اور دنیا کو الگ کر دیا۔ اصل میں دین اور دنیا الگ ہے ہی نہیں۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ
بایولوجی جیسے ایک سبجیکٹ ہے جس سے ڈاکٹری میں پڑھتے ہیں، کیا وہ دین نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں پورا دین ہے، کیونکہ لیکن بھائی نیت آپ کی کیا ہے؟ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اگر آپ اس کو صحیح نیت سے پڑھ رہے ہیں تو کیا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ عالم نہیں ہو سکتے؟ اور ہیں، اور میں نے دیکھے ہیں کوئی ایسے ہارٹ سرجن ہے، آئی سرجن ہے، اور حافظ قرآن بھی ہے، عالم بھی ہے، اور مفتی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ لباس سے آپ کو ماشاءاللہ لگے گا کہ کوئی ایسی دنیاوی دور نہیں، ماشاءاللہ شرعی لباس ہے، صافہ پہنتے ہیں، اپنا کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، اور ماشاءاللہ جب نماز کا ٹائم آئے گا آپ کو سب سے پہلی سب میں وہ اور کیا امامت کرتے ہوئے بھی ملیں گے، اور آئی سرجن بھی ہیں، ایسے ہارٹ سرجن بھی ہیں، اور برین سرجن بھی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا، یہ ظلم کیا ہم نے اپنے ساتھ۔ اس میں ظاہر سی بات ہے جو چلا ہوگا اس زمانے میں کہ اس بات کو کیسے لیا گیا، تو اس ادارے کی بنیاد کی بیسکلی کوشش یہی ہے کہ ہم اس گیپ کو ختم کریں۔ یہ جو ہماری اے آئی ایجوکیشن سوسائٹی اور دعویٰ اکیڈمی اور ماشاءاللہ حفظ اکیڈمی اور بوائز اکیڈمی، گرلز اکیڈمی جتنی بھی بن رہی ہیں، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ اس گیپ کو کم کرنا ہے، اس مقصد کو کرنا، کیونکہ آپ کے پاس بے انتہا ایسی دولت ہے کہ وہی والی بات کہ شاید آپ کو بھی نہیں پتہ، کیوں کہتے ہیں نا وہی اپنے مال کا مطلب اپنے مال کی کیا کہتے ہیں اس کو نہیں ہوتی قدر، وہ دوسرا ہی بتا سکتا ہے۔ تو کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا کتنی بار ایسا ہوتا ہے، میں جیسے کاروباری آدمی ہوں، اب ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں۔ ابھی حضرت نے ایک بات کہی کہ دنیا میں جب مال کی حرص بڑھ جائے اور لوگ یہ دیکھنے لگے کہ صرف مال ہی مال کماؤ اور حلال حرام کا راستہ بھول جائے۔ ہمارے پاس بھی بہت روز نئے کاروبار کے طریقہ آتے ہیں، تو ہمیں تو یہ سوچنا پڑتا ہے پہلے کہ یار یہ حلال تو نہیں، حرام تو نہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ کوئی غلط نہیں لگ رہا، لیکن شریعت کی کوئی ایسی باریکی ہوگی جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، یعنی مجھے نہیں پتہ ہوتی، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میرے گھر میں تو الحمدللہ مفتی ہے، میں تو فوراً فون اٹھایا، بھائی یہ بتاؤ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ غیر شرعی ہے؟ تو سگا بھائی ہے، امی عالمہ ہیں، اور اس کے بعد ماشاءاللہ کیونکہ ہم گھرے ہوئے ہیں اس سرکل میں ایسے کہ ماشاءاللہ کوئی ان سے رابطہ نہیں ہو پایا تو دوسرے سے پوچھ لیا، تیسرے سے پوچھ لیا۔ آپ پوچھئے گا میرے بھائی سے اور ہمارے ماشاءاللہ علماؤں سے، میں ان سے کتنے مسئلے معلوم کرتا رہتا ہوں کہ یہ غیر شرعی تو نہیں ہے، کاروبار میں یہ اس طریقے تو نہیں، کہیں پیمنٹ کا مسئلہ ہے، کہیں کچھ مسئلہ ہے، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی چیز، کیونکہ دین مطلب ایک بہت بڑا کام ہے دین کو جس طریقے سے آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، علماء حضرات جو ہمیں پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا 100% نالج اور 0% اپلیکیشن، یعنی علم پورا اور 0% عمل، وہ کیا ہے؟ نالج 0۔ لیکن اگر 100% نالج کے ساتھ 2 4 10% کر کے عمل بھی آنے لگے تو وہ اپنے آپ ہی کتنا ملٹیپلائی ہو جائے گا اس میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ تو ہمارے ساتھ کیا ہے، یعنی میرے ساتھ کہ مجھے علم تو نہیں ہے، مطلب علم نہیں ہے دینی، لیکن نالج ویسے ہے کہ دنیاوی نالج، تو اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور بہت جگہ میں نے دیکھا ماشاءاللہ علماء حضرات کے پاس علم بہت ہوتا ہے لیکن وہ اپلائی نہیں کروا پاتے۔ جیسے کہ چھوٹا سا ایگزامپل ہے، شادیوں میں آج کل بڑا اسراف ہوتا ہے، چاہے کسی بھی ٹائپ کے گھر کا ہو، مطلب مڈل کلاس ہو، اپر کلاس ہو، امیر خاندان ہو، کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہے۔ ہمیشہ بیان ہوگا مسجد میں ہوگا نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا، لیکن کوئی بھی اس کو اپلائی نہیں کرا پاتا کیونکہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ زبان کی طاقت نہیں۔ امام صاحب بات تو اچھی کر رہے ہیں لیکن ہم جائیں گے تو وہی کریں گے، گھر پہ کریں گے تو ہم وہی، لیکن امام صاحب کی بات تو ہم جھٹلا بھی نہیں رہے لیکن ہم کریں گے وہی، کیونکہ ہم اس کو اپلائی کر کے دین کو اپنی لائف میں لا نہیں پا رہے، ریئل میں اپلائی نہیں کر پا رہے۔ تو اصل یہ ہے کہ جو موٹی بات میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ عالموں سے میری ریکویسٹ ہے، مطلب التجا ہے کہ آپ کی ہمیں کیا محنت چاہیے کہ آپ کی ہمیں محنت یہ چاہیے کہ آپ ہر طریقے سے طاقتور بنیے اور عوام کو اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے ماحول کو طاقتور بنائیے علم کی شکل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے اور طاقتور انسان ہی اپنا کام کرا سکتا ہے، انفلوئنس کر کے، کسی کو متاثر کر کے، بات کر کے۔ اور صحیح بات ہے، جب علم عالم اور عابد کا، آپ نے وہ قصہ سنا ہی ہوگا کہ وہ گدھے پہ بٹھا دیا تھا اور وہ کہہ رہا میں تمہیں وہ سیر کرا کے لاتا ہوں، کیونکہ وہ عابد تھے اور عالم کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو شیطان ہے، انہوں نے فوراً پکڑ لیا۔ تو عالم اور عالم دین ہونا اور ساتھ میں عصری تعلیم کا بھی عالم ہونا، تو سوچیے کہتے ہیں نا یہ پرفیکٹ کمبینیشن، اس سے ہمارے کتنی بڑی پرابلم سالو ہوگی، ہماری ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے
ماحول کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ ادھورا نہیں کرے گا محسوس. میں سچ بتا رہا ہوں, میں اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ دنیاوی تعلیم تو مل گئی لیکن دینی تعلیم نہیں ملی. اب وہ وقت تھا جیسا بھی تھا, لیکن اب باہر رہنے کے بعد, دیکھنے کے بعد, اور قرآن کو پڑھنے کے بعد اور تفسیر پڑھنے کے بعد اصل میں سمجھ میں آیا دنیا اور دین تو الگ ہے ہی نہیں. دنیا اور دین الگ نہیں ہے. میں اپنی بات کو, بھائی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہماری مدد کریے, ہم ادھر کیسے سب کے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ انہیں طاقتور بننا ہے ہر قسم کے ہنر سے. جیسے مان لیجئے کوئی بچہ عالم بنا, کہ عالم دین بھی بنا, اس نے افتاء بھی کرا, سچ میں کرا, اور مان لیجئے اس نے کوئی ایسا ہنر سیکھ لیا, جیسے وہ ڈاکٹری کے ہنر سیکھ لیا, اور ڈاکٹری نہیں انجینئرنگ کی سیکھ لیا, اور وہ بھی نہیں ہے تو چلو اونچے لیول کے تھوڑے ہنر ہو گئے. میں تھوڑا نیچے آ کے بات کرتا ہوں, کوئی اچھی سی CNC مشین آپریٹ کرنا سیکھ لیا اس نے. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم فیکٹری چلاتے ہیں, ایجوکیٹڈ یعنی پڑھے لکھے دیانتدار دیندار لوگوں کی کتنی کمی ہے ٹیکنیکل لوگوں میں. کیونکہ ٹیکنیکل مل تو رہا ہے لیکن وہ ہے نشیڑیا, وہ ہے شرابی. لیکن اس کو اگر ماشاءاللہ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا تو اس کو ساری بات پتہ ہوگی کہ مجھے وقت بھی برباد نہیں کرنا ہے, مال بھی برباد نہیں کرنا ہے. تو یہ اس میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے کو منع تو کیا نہیں, لیکن وہی حرص نہیں کرنی, کیونکہ سوال بھی نہیں کرنا کسی کے آگے. ہمیں اپنی حیثیت کے حساب سے محنت کرنی ہے, کمانا ہے. تو یہی چھوٹی سی بات ہے, اور اسی محنت کا, اسی کے لیے یہ محنت ہے, اسی وجہ سے اس ادارے کی محنت ہے, اسی ادارے کی یہی بنیاد ہے. یہی چھوٹی سی آپ سے اپیل ہے. مفتی صاحب آ جائیں, میں نے اپنی بات مختصر سے کمپلیٹ کر لی.